لوبس کو اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ان میں ہے کیا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جبھی فس یعنی فرنٹل لوب جو کہ ماتھے والی سائڈ پہ سر کے جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو فرنٹل لوب بولا جاتا ہے. اردو میں اس کو جبھی فس بولا جاتا ہے. یہاں پہ جو میں نے دیا ہوا ہے وہ مختصر قسم کا. اگر آپ کو بڑے کویشچن کا آنسر لکھنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں چھوٹی کر کے لکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. آپ ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ لکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو الگ سے پوائنٹ پہ آئے کہ لوبس کے اوپر جو ہے وہ نوٹ لکھیں، 4 جو لوبس ہیں ان پہ لکھیں، تب آپ ڈیٹیل میں لکھیں گے. ادروائز آپ اتنا ہی لکھ دیجئے گا، کویشچن کے آنسر میں یہ کافی ہوگا. تو فرنٹل لوب ہم دیکھتے ہیں. ویسے میں ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں اس کو ڈیٹیل میں، لیکن بڑا کویشچن جو ہے اس میں اگر آپ نے کرنا ہے اس کو، جس میں سارے کا سارا آ جاتا ہے مرکزی نظام ایس پی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھنی پڑے گی تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ کنزیوم نہ ہو اور آپ ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ بات کر سکیں. آپ جو لوبز ہیں اس میں فرنٹل لوب ہے، سب سے پہلے یہ فس پیشانی کی طرف دماغ کے اگلے حصے میں پائی جاتی ہے اور دماغ کے نصف یعنی رولینڈو کی درز حصے تک پہنچتی ہے. جبھی فس میں حرکی رقبہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو کام ہے، جو کنٹرول کرتی ہے، جو ایریا وہ حرکی رقبے کو کنٹرول کرتی ہے. حرکی افعال جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کرتی ہے. حرکی قشر کا اوپر والا حصہ جسم کے نچلے عضلات اور حرکی قشر کا نچلا حصہ جسم کے بالائی عضلات کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے. جبھی فس میں حرکت کے رقبے جسم کے اعضاء کے تناسب سے نہیں ہیں. کئی بڑے اعضاء چھوٹے سے حصے سے اور کئی چھوٹے عضلات بڑے حصوں سے کنٹرول ہوتے ہیں. مثلا ہاتھوں اور ٹانگوں کے عضلات کے لیے جبھی فس میں تھوڑا رقبہ ہے، جبکہ ہونٹ، آنکھیں، ناک، پیشانی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ رقبہ ہے، کیونکہ ان کی ساخت پیچیدہ ہوتی ہے. جبھی فس میں کوئی رقبہ ناقص ہو جائے یا خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے یا خود کاٹ دیا جائے تو متعلقہ عضو یا اعضاء حرکت نہیں کر سکتے. اس سے ریلیٹڈ جو عضلات ہوں گے وہ حرکت نہیں کر پائیں گے اگر ان کو کوئی ٹھیس پہنچے گی، اگر یہ خراب ہو جائیں گے، کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر مختصر ہم لکھیں گے تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. جبھی فس ارادی حرکات کو کنٹرول کرنے والے رقبے کو کہا جاتا ہے. اس کا مقام پیشانی میں ہے، یعنی مخ کبیر کے اگلی جانب کا رقبہ اس میں شامل ہے، یعنی اور اس کے افعال کیا ہیں، یہ حرکی افعال جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جداری فس. اس سے مراد مخ کبیر کا وہ رقبہ ہے جو لمس یعنی چھونے کی حس جو ہماری ہوتی ہے اس کو لمس بولا جاتا ہے، دباؤ اور درجہ حرارت کے حواس وغیرہ کنٹرول کرتا ہے. اس کا مقام جبھی فس کے پچھلی جانب ہے، یعنی یہ حسی افعال کو کنٹرول کرتا ہے. ہماری حصوں سے ریلیٹڈ جو افعال ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے. انگلش میں اس کو پارشیل لوب جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اب اس کو بھی میں ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں ڈیٹیل میں. جداری فس جبھی فس کے پیچھے پائی جاتی ہے. اس فس کا تعلق حسی رقبے سے ہے. فس جداری کا تعلق حواس سے ہے. فس جداری میں قشر کے اوپر کے اعصاب جسم کے نچلے عضلات اور قشر کے نچلے اعصاب جسم کے اوپر والے عضلات سے منسلک ہے. حسی رقبے میں عضلات کے سائز اور وزن کا تعلق دیکھنے میں نہیں آتا. اس حسی رقبے کا کوئی حصہ تباہ ہو جائے تو فرد جسم کے متعلقہ حصے میں حسی تجربہ وصول نہیں کر سکتا، یعنی حس جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی احساس جو ہے وہ وصول نہیں کر پائے گا. سردی، گرمی، درد، لمس کا احساس بھی یہی فس وصول کرتی ہے. تو یہ تھی جداری فس. اب ہے کزالی. یہ قذافی نہیں ہے، کزالی ہے، ٹھیک ہے. کزالی فس اس کو آپ کہیں گے. کزالی فس یا عقبی فس، یہ دونوں اسی کے نام ہیں، ٹھیک ہے. اس کو عقبی فس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقام مخ کبیر کے پچھلی جانب ہے. اس حصے میں بصارت کی حس کے رقبے پائے جاتے ہیں، یعنی آکسیپیٹل لوب جو ہے اسی سے ظاہر ہے کہ یہ بصارت سے ریلیٹڈ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. یہ دماغ کے پچھلے حصے میں گدی سے اوپر پائی جاتی ہے. کزالی فس میں بصری رقبہ پایا جاتا ہے. آنکھ کے جالدار پردے یعنی ریٹینا میں موجود حسی آخذات جو روشنی وصول کرتے ہیں، ان کا تاثر کزالی فس میں پہنچتا ہے. صدغی فس ہے جس کو ٹیمپورل لوب بولا جاتا ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے. یہ حصہ دماغ کے نچلی جانب یعنی نیچے والے حصے پہ گردن کے پاس جو ہے یہ دماغ کے پیندے میں واقع ہوتا ہے. یہ حصہ سونگھنے، چکھنے اور سماعت کے حواس کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی صدغی فس جو ہے ٹیمپورل لوب جو ہے وہ کان جو ہمارے جہاں پہ کان ہیں اس جگہ پہ یہ موجود ہوتا ہے. ہمارے ٹیمپورل لوب جو ہے یہ سننے، سونگھنے اور چکھنے کے افعال جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. اوکے. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے یہ کیا ہے.
یہ فس کنپٹیوں کے اوپر جبھی فس کے پیچھے واقع ہوتی ہے. اس فس کا تعلق سننے، سونگھنے اور چکھنے کے افعال سے ہے. دونوں کانوں سے برابر تعداد میں اعصابی ریشے دماغ کی صدغی فس تک جاتے ہیں. اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، بہرا پن پیدا ہو جانے کے ساتھ ساتھ فرد میں ذائقے کو محسوس کرنے اور خوشبوؤں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہمیں زکام نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم ٹیسٹ بھی نہیں کر پاتے چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور کانوں میں بھی درد ہوتی ہے اور سنائی بھی تھوڑا سا کمی دینے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ ہے. اب اس میں جبھی، صدغی اور کزالی فصوص جو ہیں وہ گفتگو کے افعال، یہ تینوں جو ہیں یہ گفتگو کے افعال کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے. اور جو بروکا کا ایریا جس کو بولا جاتا ہے، سب سے پہلے جبھی فس میں پایا جانے والا گفتگو کا رقبہ بروکا نے جو ہے وہ دریافت کیا تھا. اس وجہ سے یہ رقبہ بروکاز ایریا کہلاتا ہے. یہ رقبہ صرف زبان اور جبڑوں کو حرکت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو صرف زبان ہے اور جبڑے ہیں یہ ایریا ان کو حرکت دیتا ہے. اس کو بروکا نے سب سے پہلے جو ہے وہ دریافت کیا تھا، اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اس لیے اس کو بروکا کے نام سے بروکاز ایریا یا اس کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری فصوص. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اور فنکشنز آف فور برین اگر آپ کہیں تو فنکشنز آف فور برین جو ہے بالائی دماغ کے وظائف جو ہیں وہ یہی اس میں حسی رقبہ، حرکی رقبہ، بصری رقبہ، سمعی رقبہ، ذائقے اور سونگھنے کا رقبہ، پھر گفتگو کا رقبہ، یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور وہی چیزیں آ جائیں گی کہ ہماری جو فصوص ہیں وہ یہ سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں. بس ان کے جو رقبے ہیں ان کو ہم نکال کے الگ سے لکھ دیں گے اور فصوص کو بیچ میں ایڈ کر دیں گے. وہ فنکشنز آف فور برین ہو جائیں گے. دماغی قشر میں تمام اعصاب کے سرے پائے جاتے ہیں جن کا تعلق دماغ کے ہر ایک حصے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں فنکشنز آف فور برین جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں. دماغی قشر میں تمام اعصاب کے سرے پائے جاتے ہیں جن کا تعلق دماغ کے ہر ایک حصے کے ساتھ ہوتا ہے. ادراک، حواس، ہیجانات، ذہانت اور حافظے سے متعلق تمام افعال یہیں سے سر انجام دیے جاتے ہیں. ان کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے مخصوص افعال ادا کرتے ہیں. ان کو دماغ کے رقبے کہا جاتا ہے. یہ رقبے درج ذیل ہیں. اس میں آ جاتا ہے جی اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی حرکی رقبہ جس کو موٹر ایریا بولا جاتا ہے، پھر ہے حسی رقبہ جس کو سینسری ایریا بولا جاتا ہے، بصری رقبہ ہے ویژول ایریا جس کو بولا جاتا ہے، پھر سمعی رقبہ ہے آڈیٹوری ایریا جس کو بولا جاتا ہے، پھر ذائقے اور سونگھنے کا رقبہ ہے ٹیمپورل لوب میں جو آ جاتا ہے ٹیمپورل ایریا اس کو بولا جاتا ہے، پھر گفتگو کا رقبہ اسپیچ ایریا. یہ میں نے آپ کو فصوص کے اینڈ پہ جو افعال بتائے ہوئے ہیں یہ وہی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے فصوص چھوڑ کے پھر حسی اور حرکی جو ہیں ان کو ہیڈنگ دے دینا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ لکھ دینی ہیں. تو آپ کا گفتگو کا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ ایریا ہے. تو میں اینڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ جی گفتگو کے افعال جو ہے جبھی، صدغی اور کزالی فصوص جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی. بروکا ایریا بھی پھر اس میں آ جاتا ہے اینڈ پہ فور برین کے جو فنکشنز ہیں اسی میں بروکا ایریا بھی آ جائے گا. پھر ہم سٹارٹ کریں گے عرشہ جس کو تھیلمس بولا جاتا ہے. دماغی تنے سے اوپر انڈے کی شکل کے اعصاب کے گچھے پائے جاتے ہیں جنہیں عرشہ کہا جاتا ہے. اس کا کام حرام مغز سے آنے والی اطلاعات کو آگے منتقل کرنا ہے. اسے ریلے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو تھیلمس ہے اس کو ریلے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. یہ بصری، سمعی، لمسی اور ذائقے کی اطلاعات کو آگے قشر تک بھیجتا ہے. اس کا ایک حصہ ہمارے سونے اور جاگنے کے نظام کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس وجہ سے عرشہ کو ریٹیکولر سسٹم سے متعلق سمجھا جاتا ہے. عرشہ درد، افسردگی اور بے آرامی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی تھیلمس جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر چیز جو ہے وہ غور سے سمجھیں. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو ریلے اسٹیشن بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اطلاعات کو منتقل کرتا ہے، حرام مغز سے لے کر آگے منتقل کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ریلے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ریٹیکولر سسٹم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سونے اور جاگنے کے سسٹم کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ درد اور افسردگی اور بے آرامی جو ہے اس میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے زیریں عرشہ جس کو ہائپو تھیلمس بولا جاتا ہے. یہ عرشہ کے نیچے اور سائز میں زیریں عرشہ مٹر کے دانے کے برابر ہے. ہجان اور محرکات میں یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. زیریں عرشہ بھوک، پیاس، جنسی کردار، افزائش نسل، نیند اور جارحیت کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، یعنی اعتدال پہ رکھتا ہے. گویا زیریں عرشہ ہی عمل توازن یعنی ہومیوسٹیسس کا ذمہ دار ہے. فشار یا دباؤ یعنی سٹریس کی صورت میں جب عمل توازن بگڑ جاتا ہے تو زیریں عرشہ عضویہ کے وظائف کو اعتدال پر لانے میں مدد فراہم کرتا ہے. مثلا گرمی میں پسینہ آنا، ٹھنڈک میں کانپنا، ہجان سے بھی کانپنا وغیرہ.
ہجان میں بھی ہنگامی صورتحال میں فرد کو مقابلے یا فرار کے لیے تیار کرتا ہے. ہائپوتھیلمس کا جو کام ہے، اہم کام، وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال میں فرد کو مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس olfactory bulb، اس کو عضو شامہ بولا جاتا ہے. اس کا تعلق سونگھنے کی حس کے ساتھ ہے. یہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جانوروں میں اس کا سائز انسانوں کے مقابلے میں ذرا بڑا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جانوروں میں سونگھنے کی حس انسانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، olfactory bulb کیا ہے؟ عضو شامہ یعنی سونگھنے کی حس کو بولا جاتا ہے عضو شامہ. نیکسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے وسطی دماغ. نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مڈ برین. دماغ کا یہ حصہ زیریں اور بالائی دماغ کے درمیان واقع ہے. یہ دماغ کے ان دونوں حصوں میں تعلق قائم کرتا ہے. اس حصے کے اعصاب اوپر سے بالائی دماغ اور نیچے سے زیریں دماغ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ اطلاعات کو منتقل کرنے کا مرکز ہے. اس کے علاوہ وسطی دماغ کے حصے بصارت اور سماعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی وسطی دماغ مڈ برین میں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو پیغامات ہیں وہ ایک دوسرے کو ارسال کرتا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں کیونکہ یہ مڈ میں پایا جاتا ہے تو اس کا کام یہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تعلق قائم کرتا ہے دونوں حصوں میں. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے زیریں دماغ، یعنی نیچے والا دماغ جو ہے، ہائنڈ برین جس کو بولا جاتا ہے. دماغ کا یہ حصہ حرام مغز کے قریب ہے. اس کے 3 اہم حصے ہیں. نمبر 1 ہے مخ صغیر، نمبر 2 ہے پونس، نمبر 3 ہے میڈولا.